السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ جمعرات کی اس وقت رات ہے اور میں یہ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں 3-4 ایشوز اس میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پچھلے 5-7 دنوں سے یہی چل رہے ہیں اور میری جو زیادہ تر ویڈیوز ہیں وہ بھی اسی پر ہیں، لیکن اتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور ایسی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں کہ اس کی اپڈیٹ دینا اور پھر پورا اس کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے باہر جانے کا، اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، یہاں سے تو وہ چلے گئے اسلام آباد سے اور اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ کے گئے۔ ہم نے ویڈیو بھی کی، اس میں ابھی تک کچھ ورکر ان کا رول رہے ہیں اور ان کو کوئی گاڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بیچارے پتہ نہیں کون ان کو پیسے دے رہا ہے اور نہ جانے کب تک یہ جو غریب لوگ ہیں، غریب ورکر ہیں، یہ وعدوں پہ زندہ رہیں گے۔ بڑی یہ تلخ حقیقت۔ لیکن جو پلان بی جس کو کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پورے پاکستان کی سڑکیں چوک کر دیں گے۔ پورا پاکستان تو چوک نہیں کر سکے وہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایریاز میں انہوں نے ٹریفک کو بلاک کیا ہے۔ وہ ایریاز بڑے سینسٹیو ہیں۔ میں آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے۔ زیادہ تر جن سڑکوں کو مولانا نے بلاک کیا ہے وہ سڑکیں ہیں جو تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور تجارت پاکستانی معیشت کے لیے بہت اس کی اہمیت ہے، اور خاص کر آج کل کے دنوں میں جب گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، تو ایسے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے وہ راستہ اپنایا ہے جس سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ ہم کوئی صحافی ہوں، میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، عوام خود فیصلہ کرنے والے ہیں، یا عدالتیں اور ریاست فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے کون محب وطن۔ لیکن جو ابھی مولانا نے جن سڑکوں کو چنا ہے وہ سڑکیں وہ ہیں جن سے پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے اس پر برا فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی کوئٹہ، بلوچستان اور کوئٹہ کی جو سڑک ہے اس کو خضدار کے موقع پر جگہ پر انہوں نے روکا، بند کیا، اس کو بلاک کیا۔ دوپہر 2 بجے کے بعد سے وہ سڑک کئی گھنٹے بلاک رہی۔ پھر اس کو وہاں پر انتظامیہ نے گفتگو کر کے تھوڑا سا لوگوں کو منایا اور انہوں نے ٹریفک کو جانے دیا، لیکن اب وہاں پر جو مقامی قیادت ہے JUIF کی، وہ کہہ رہی ہے کل پھر ہم بلاک کریں گے۔ دوسری کون سی سڑک بلاک کی انہوں نے؟ چمن کوئٹہ۔ افغانستان سے جو کچھ بھی مال آتا ہے، کوئٹہ سے جو بھی افغانستان مال جاتا ہے وہ اسی روڈ کے ذریعے جاتا ہے۔ بڑا وہ ایک چلتا ہوا بارڈر ہے، امپورٹنٹ بارڈر ہے، لیکن وہ بلاک کیا۔ نقصان کس کو دینا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کوئٹہ جیکب آباد، یعنی بلوچستان سے سندھ، اور پھر وہ سندھ سے آگے جو پنجاب میں جو راہداری آتی ہے، جو سڑک آتی ہے، اس کو انہوں نے بلاک کیا۔ یہ جو 3 سڑکیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی آرٹریز ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہت ان کی اہمیت ہے۔ تجارت، بزنس، ٹیکس ریونیو کلیکشن ایک بھرپور یہ وار کیا ہے۔ پھر آپ KPK میں آ جائیں، وہاں پر نوشہرہ کے قریب انہوں نے GT روڈ کو بلاک کیا تاکہ پشاور کو پنڈی اسلام آباد کے ساتھ نہ ملایا جائے، یعنی KPK اور پنجاب کا راستہ رکا۔ پھر چکدرہ کے مقام پر شاہراہ ریشم کو انہوں نے بلاک کیا۔ وہ جو ساری چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے، جو ہماری وہیکلز آتے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے روکا، ان کو بلاک کیا۔ اور چکدرہ میں ابھی تک مالاکنڈ ڈویژن میں وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ ابھی تک بلاک ہیں۔ میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خود مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی بیٹھ گئے آ کے، اور وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم ہٹیں گے یہاں سے۔ پھر یہاں پر پنڈی میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ نمبر 26 جو ہے یہ بالکل ایئرپورٹ جانے والا، اور یہ جو موٹر وے ہے پنڈی اسلام آباد کا یہ کنیکشن ہے، اس کو انہوں نے کاٹا، اس کو انہوں نے بند کیا، اس کو کھلوا لیا گیا ہے۔ جس وقت میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو کھول دیا گیا، لیکن JUIF کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ اب وہ یہ باتیں آ رہی ہیں، مولانا کے جو ساتھی یہاں پر ہیں اسلام آباد میں، جو بچے کچے ان کے ساتھی ہیں، یہ جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، کل جمعے کے بعد مولانا کا جو اعلان ہے، یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بھی گڑبڑ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ڈی چوک کی طرف بھی جائیں۔ تو بنیادی طور پر جو یہ مولانا کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو چوک کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج
ہمیں انتظامیہ ان سے بلوچستان میں بھی KPK میں بھی نیگوسیشن کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مولانا کی یہ خواہش ہے کہ کہیں تصادم ہو، کہیں پر کوئی جانی نقصان ہو، اور پھر اس جانی نقصان کو بنیاد بنا کر وہ اس جو ساری تحریک وہ چلا رہے ہیں اس کو وہ لے کے آگے بڑھیں، اور اس کو وہ دینا چاہتے ہیں رنگ، کہیں پہ ناموس رسالت کو کہتے ہیں، کہیں پہ ناموس صحابہ کہتے ہیں، کہیں پہ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہودیوں سے نجات دلانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے الائز ہیں، مثلا چودھری صاحبان سے انہوں نے بات کی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں، کسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ تنہا کریں، اور اس معاملے میں وہ اب بالکل کھل کر سامنے آئے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے اس پر بھی اس وقت پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے۔ میں بعد میں اس پر آتا ہوں، لیکن ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کنفرنٹریشن ہو، کہیں نہ کہیں لڑائی ہو۔ حمزہ شہباز صاحب نے، جو امجد نذیر صاحب جو احتساب عدالت نمبر 4 کے جج ہیں، ان کے ساتھ انتہائی شدید بدتمیزی کی ہے، اور وہاں پر جج صاحب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ کا لہجہ پسند نہیں، آپ جس انداز میں میرے سے بات کر رہے ہیں یہ آپ اپنے اس لہجے کو بدلیں۔ یعنی یہ ملزم جو ہے نیب کی عدالت میں جب وہ آتے ہیں اور وہاں پر تمام MPs ہیں، نون لیگ کے ورکرز ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، جج صاحب حمزہ شہباز کو روسٹرم پر بلاتے ہیں، اور حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا یہ رویہ پسند نہیں ہے، اور آپ یہ اس طرح سے مجھے مت بلائیں۔ اور جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے پریس کانفرنس وہ کمرہ عدالت سے باہر کریں، یہاں پر عدالت ہے اور آپ سیدھے کٹہرے میں آئیں، جس پر رانا مشہور نے بھی حمزہ شہباز کا ساتھ دیا، اور یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے عدالتوں میں کیسے پیش ہونا ہوتا ہے اور ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ چاہے عدالتیں ہیں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہاں پر وہ بھرپور انداز میں کنفرنٹریشن جو ہے اس کو وہ کرنے جا رہی ہیں۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی ضمانت کا، باہر جانے کا، تو اس پہ جو نواز شریف صاحب کے جو فیملی ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گا۔ وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو سزا احتساب کی عدالت نے سنائی، اور یہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کو 8 ہفتے کی ضمانت دی، اور جب یہ فیڈرل ایریا میں ہائی کورٹ نہیں تھی تو تب تو جو مختلف ہائی کورٹس ہیں صوبے کی، پنجاب کی، وہ اس کو سن سکتی تھیں، لیکن اب وہ نہیں سن سکتی کیونکہ وفاقی ایریا میں ایک ہائی کورٹ موجود ہے، اور اگر ایک عدالت سے ایڈورس ڈیسیژن آئے اور دوسری عدالت کچھ اور ڈیسیژن کر دے تو یہ ایک قانونی پیچیدگی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال آج 12:30 بجے تک ٹائم ہوتا ہے عدالت میں ریٹ وغیرہ جمع کرانے کا، لیکن یہ بعد میں ٹائم گزرنے کے بعد جمع کرائی گئی۔ پھر آج ہی بینچ بھی جسٹس باقر نجوی صاحب کا بنا جنہوں نے ان کی سماعت کی۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ اختیار، لیکن بہرحال آج یہ جو اختیار ہے یہ استعمال ہوا۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے۔ جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہ طے کر چکی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پالیٹکس نہیں ہوگی، لیکن جب تک یہ گارنٹی نہیں دیں گے، جب تک یہ ضمانت نہیں دیں گے ان کو، نواز شریف صاحب کو، میں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر عدالت انہیں اجازت دیتی ہے تو اس پر ہم دیکھیں گے، لیکن جو اہم نقطہ جس پر گورنمنٹ غور کر رہی ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے یہ اجازت نامہ مل جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ECL سے ان کا نام بغیر بانڈ کے ہٹا دیا جائے، تو پھر وفاقی حکومت کیا جا کر سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ یہ ایک فیصلہ ہے جس کا ابھی عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے رائے طلب کی ہے۔ اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ انہیں جانے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو عمران صاحب کی کابینہ میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرور سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، آخری حد تک جانا چاہیے، کیونکہ قوم کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ وصول کریں گے، اور اگر باہر چلے گئے نواز شریف صاحب تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو پلان ہے شریف خاندان کا وہ یہی ہے کہ باہر جا کر وہ یہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں
نیب کی کسٹڈی میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور اب اگر وہ واپس جاتے ہیں تو پھر دوبارہ انہیں مارنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے ان کا واپس جانا مناسب نہیں۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی بڑی پولیٹیکل اس کی ایک بیک لیش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بڑا شدید نقصان ہوگا۔ میں آپ کو تازہ ترین جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، مولانا صاحب کے حوالے سے بھی اور نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی۔ یہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیں تاکہ پھر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔